أول ما تقع فيه النجاسة. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بزعة فقيل يا رسول الله إنه يلقى فيه الجيف والمحائز فقال إن الماء لا ينجس. دیکھیں ایک بات تو اس کے متعلق پڑھا تھا کہ پانی کے اندر نجاست گرنے کی صورت میں وہ پانی پاک رہتا ہے یا ناپاک رہتا ہے، مکمل وضاحت اس کے متعلق ہوئی تھی. اب یہاں دوسری بات ہے کہ مائع کثیر اور مائع قلیل کا اطلاق کس مقدار پانی کے اوپر ہوتا ہے. تو اس میں پہلا مذہب امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، ان تینوں حضرات کا ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مائع کثیر اس ماء کو کہا جاتا ہے کہ جس کی مقدار قلتین ہو، 2 مٹکوں کے برابر. اب 2 مٹکوں کے برابر ہیں اس کو مائع کثیر بولیں گے، اور اگر 2 مٹکوں سے کم ہے تو اس کو مائع کثیر نہیں بولیں گے بلکہ اس کے اوپر مائع قلیل کا اطلاق کیا جائے گا. تو مائع کثیر وہ ہوا کہ جو 2 مٹکوں کے برابر ہو. اور اسی کے اوپر علامہ نووی رحمہ اللہ نے ایک نظیر پیش کی ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ ہوتا کہ اگر 2 مٹکے جو الگ الگ طور پہ پڑے ہوئے ہیں، ایک مٹکے کے اندر بھی نجاست، دوسرے مٹکے کے اندر بھی نجاست ہے، اور یہ 2 نجاست زدہ مٹکوں کو اگر ایک ساتھ ملایا جاتا تو وہ مائع قلتین بن جاتا، جس کی بنا پر اس کے متعلق یہ حکم صادر کیا جاتا تھا کہ یہ مائع نجس نہیں ہے، یہ مائع نجس نہیں ہے. اور امام شافعی، امام احمد، ان حضرات کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. اس روایت کے آخر میں اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی 2 مٹکوں کے مقدار تک پہنچ جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا. وہ کیا نہیں ہوتا؟ نجس نہیں ہوتا. یہ امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ کی بنیادی دلیل ہے. ہم اس کے متعلق ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ کی اس روایت کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد ابن اسحاق، اور محمد ابن اسحاق ضعیف ہے، اور ضعیف کی روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو حدیث پیش کی وہ آپ کے مدعا کو ثابت نہیں کرتی. اس ترتیب سے کہ آپ نے یہ کہا اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو جائے تو وہ گندگی کو قبول نہیں کرتا. اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو جائے لم يحمل الخبث، تو وہ نجاست کے صحنے کو برداشت نہیں کر سکتا، نجاست کو زائل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ نجس رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ نجس رہتا ہے. تو یہ معنی بھی مراد دیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بطور دلیل کی پیش کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس روایت کے سند کے اندر، اس کے متن کے اندر اور قلتین کے معنی کے اندر اختلاف ہے. کہ یہ روایت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل، اور امام شافعی رحمہ اللہ موقوف روایت سے استدلال نہیں کرتے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر موقوف ہے. تو یہ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال بن ہی نہیں سکتا، اس سے دلیل حاصل نہیں کر سکتے.
تو پھر آپ نے اپنے دلیل کے لیے اس حدیث کو جو پیش کیا وہ کیسے پیش کیا؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم نے کہا کہ اس روایت کا مدار جو ہے وہ 3 حضرات کے اوپر ہے. ایک کے متعلق تو ہم نے ذکر کر دیا محمد ابن اسحاق کہ وہ ضعیف ہے. اس روایت کا مدار ایک محمد ابن اسحاق پر ہے، اور اسی طریقے سے اس روایت کا ایک مدار ولید ابن کثیر کے اوپر ہے، اور ایک مدار اس روایت کا حماد ابن سلمہ کے اوپر ہے. تو محمد ابن اسحاق اور ولید ابن کثیر دونوں کو اٹھا لو، ان دونوں کے شیوخ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے شیوخ کے نام آتے محمد ابن جعفر ابن زبیر، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں محمد ابن عباد ابن زبیر. جہاں تک حماد ابن سلمہ کی بات ہے تو حماد ابن سلمہ کی یہ روایت جو ہے یہ موقوف ہے. یہ کیا ہے؟ موقوف. اور موقوف سے امام شافعی استدلال نہیں کرتے. جہاں تک اس حدیث کے متن کا تعلق ہے اذا بلغ الماء قلتین، تو یہاں جیسے کہ قلتین 2 قلوں کا ذکر ہے، اس کے اندر 3 قلل کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اور روایات کے اندر 40 قلہ کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے علاوہ بھی قلتین کی مختلف قسم کے الفاظ احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں. ایسے ہی قلہ، اب اس کا معنی کیا ہے؟ تو قلہ کا کوئی ایک معنی کرتا نہیں ہے. کوئی قلہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مشکیزہ ہو، کوئی قلہ اس کو کہتے ہیں رأس الجبل کو، اور کوئی قلہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں. تو لہذا اس کے معنی کے اندر بھی کیا ہے؟ اضطراب ہے. اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اس روایت سے آپ کا دلیل حاصل کرنا صحیح نہیں ہے، اپنے دلیل کے لیے پیش کرنا اس روایت کو صحیح نہیں ہے. باقی رہی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماء کثیر اس کو کہا جاتا ہے کہ مبتلا بھی عوام الناس، جس کے ماء کثیر ہونے کو بتائیں وہ ماء کثیر ہے. امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماء کثیر کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے کہ پانی کے ایک طرف آپ حرکت دے، دوسری طرف حرکت محسوس نہ ہو. اور امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے دہ در دہ، وہ ماء کثیر ہے، اس سے کم ماء قلیل ہے. اور یہ جو بات دہ در دہ والی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ امام محمد کے پاس ان کے شاگرد آئے اور انہوں نے یہ سوال کیا، تو امام محمد رحمہ اللہ نے یہ بتایا کہ مسجد ہادہ، جیسے یہ مسجد ہے میری. اور جب ان کی مسجد کو ناپا گیا تو وہ دہ در دہ تھا. اسی طریقے سے امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اصل بات تو وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، اور امام صاحب کی رائے یہ ہے مبتلا بھی کا اعتبار کیا جاتا ہے. لیکن اگر پانی کثیر کیوں نہ ہو، ماء کثیر کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کے اندر گندگی گرنے کی صورت میں اس سے وہ گندگی نکالی گئی ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا، جب پانی کے اندر حبشی گر گیا تو فرمایا سارا پانی نکالو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جب اس وقت چوہا گر گیا سارے پانی نکالنے کا حکم دیا. اور اس طریقے سے حضرت حماد اور باقی حضرات نے کنویں کے اندر بلی، مرغے اور چڑیا کے گرنے کے بعد 40 ڈول نکالنے کا حکم صادر فرمایا ہے. جبکہ یہ ماء کثیر ہے، اس کے رنگ، بو، مزے کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں آیا، لیکن پھر بھی
اس پانی کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کنواں جیسے بھی ہو وہ تو کم از کم قلتین سے زیادہ تو ہوتا ہے نا. قلتین تو 2 مشکیزیں یا 2 مٹکے، بڑے مٹکے یا چھوٹے مٹکے جو بھی آپ لے لیں، لیکن کنواں تو اسے ماں کے اعتبار سے زیادہ مقدار رکھتا ہے. پھر بھی جناب اس کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے، لہذا کسی آدمی کے دل کو اس کے صاف کیے بغیر تسلی حاصل نہیں ہو سکتی.